السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ وتھ دردانہ شہاب۔ 24 نومبر کو قائد تحریک انصاف جو ہے عمران خان صاحب نے آخری اور فائنل کال دے دی ہے احتجاج کی، جس کے لیے علی امین گنڈوپور صاحب نے بڑے خطرناک بیانات دیے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ دیا ہے، اور مجمع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہہ کر آئیے گا کہ ہم نہیں آئیں گے تو یہ ہماری لاشیں آئیں گی اور ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں۔ یہ تمام باتیں اس سے پہلے علی امین گنڈوپور صاحب کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جو احتجاج کی کال کا اعلان کیا وہ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا، اور اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی نے پنجاب سے اور پورے ملک سے جو ہے ممبر اسمبلیز اور تمام لوگوں کو بلایا پشاور میں، جہاں پر وہ جو بھی بات ہے وہ تمام کارکنان اور ورکر کے ساتھ ڈسکس کریں گی اور 24 نومبر کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ابھی اچانک سے جو تاریخ کا اعلان ہوا ہے اور بہت مختصر نوٹس پہ اعلان ہوا ہے تاریخ کا، تو ابھی پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ آیا تحریک انصاف اس قسم کی کال کے لیے تیار ہے؟ تحریک انصاف کا کارکن اس قسم کی کال کے لیے تیار ہے کہ وہ 24 نومبر کو سر دھڑ کی بازی لگا کر جو ہے اسلام آباد میں جائے اور عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک کو جو ہے آخری مراحل میں پہنچا سکے یا نہیں پہنچا سکے؟ یہ ایک مطلب غور طلب بات ہے کہ آیا تحریک انصاف کے پاس اتنے شارٹ نوٹس پر کارکنان کو مجتمع کرنے کا اور ان کو لے کر آنے کا کہنا چاہیے کہ انتظامات ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ صرف ابھی تک جو نظر آیا ہے ہمیں علی امین گنڈوپور صاحب اور کے پی کے جو ہے وہ زیادہ نمایاں طور پہ نظر آیا ہے، باقی صوبوں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمیں نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے، پرٹیکولرلی کراچی سے تو نہ تحریک انصاف کے لیڈران کوئی ایسے نظر آئے ان احتجاج میں شریک، اور پنجاب سے بھی یہی صورتحال رہی۔ بلوچستان میں کوئی ایسے اتنا زیادہ تحریک انصاف کا ہولڈ نہیں ہے، لیکن کے پی کے، پنجاب اور کراچی، سندھ میں جو تھا تحریک انصاف کے ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہے ممبر اسمبلی صوبائی اور نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ احتجاجوں میں ان میں سے کوئی بھی لوگ ہمیں ایسے ایکٹیو نظر نہیں آئے سوائے علی امین گنڈوپور صاحب کے اور سرحد کی لیڈرشپ کے علاوہ۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے اور تحریک انصاف کے فالوورز یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا 24 نومبر کے کال کو جو ان کے لیڈر نے اناؤنس کی ہے، جو ان کے اپنی بہن کے ذریعے اس کال کو اناؤنس کیا گیا ہے، تو آیا اس 24 نومبر کو پورے ملک سے تمام لوگ اس احتجاج میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ میں ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو ہے تحریک انصاف میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ اب ٹرمپ آ گیا تو عمران خان کو باہر لانا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اب عمران خان صاحب ٹرمپ صاحب کے آتے ہی دوسرے دن جو ہے رہا کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ خواب اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حقیقت پسندی سے دور لے جاتی ہیں، اور نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو کار ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو جو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پرٹیکولر اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، چاہے اس میں پریزیڈنٹ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کی پالیسی ہے وہ اس کو متعین جو کیا جاتا ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کے انڈر سپرویژن یہ تمام پالیسیز کو مرتب کیا جاتا ہے۔ انڈیویجول کسی بھی پریزیڈنٹ یا کسی بھی لیڈر کی جو ہے نا لائکنیس اور ڈس لائکنیس کو اون نہیں کیا جاتا یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی۔ امریکنز کے جو ہے اپنے مفادات پہلے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے اپنے شہریوں کے مفادات کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس طرح سے تحریک انصاف کی خوشی منانا جو ہے وہ کچھ قبل از وقت لگتا ہے۔ ٹرمپ صاحب جب عہدے کا لفظ لے لیں، اپنی کیبنٹ کو اناؤنس کر دیں، تو اس وقت دیکھی جائے گی کہ صورتحال کیا ہے اور آیا وہ عمران خان کے رہے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ہمیں کسی بھی غیر ممالک کے سربراہوں کے منتخب ہونے پر اپنے ملک میں جشن نہیں منانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے معاملات کو، اپنے ملک کی سیاست کو، اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، اور ہمیں امیکیبلی پولیٹیکل جو ڈائلاگس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ عمران خان کی ایک طرح سے تو تعریف کی جانی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سے ہم نے صحافت میں قدم رکھا تھا اس کے بعد سے ہم نے آج تک جتنے بھی لیڈران دیکھے، ماں سوائے ایک زرداری صاحب ایک طویل عرصے تک جیل میں رہے، لیکن وہ جس طرح سے رہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ایک واحد عمران خان صاحب ہیں، نہ تو ان کو کسی بیماری نے تنگ کیا کہ انہیں ہاسپٹلائز ہونا پڑے، اور نہ ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس کا علاج بیرون ملک پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے تو عمران خان صاحب کے پوائنٹس باقی پولیٹیکل لیڈر سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ انہوں نے مفاہمت کی کوئی بات کی ہو، کہ ان کو جہاں انہوں نے سرینڈر کیا ہو اپنی جن چیزوں پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، جن باتوں پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، ان باتوں پر وہ آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود قید کی حالت میں بھی انہوں نے ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔
ہاں لیکن یہ ضرور فرق ہوا ہے کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد تحریک انصاف کا جو گراف تھا، وہ تحریک انصاف کے گراف جو نام نہاد لیڈران ابھی سامنے تحریک انصاف کے آئے ہیں اور جن کے اندر آپس میں ہی نظر آتا ہے، واضح نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑی تفریق ہے. ان کے خیالات اور ان کے فیصلوں میں کچھ لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں عمران خان کا جو ویژن ہے، وہ عمران خان کا ویژن کہیں بہت دور نظر نہیں آ رہا ہے کہ آیا اس وقت ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے، اور اس وقت وہ اپنے کسی بھی نیکسٹ اسٹیپ کو اٹھانے کے لیے کون سی حکمت عملی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہتے ہیں یا پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کہانی کرنا چاہتے ہیں. پرو اسٹیبلشمنٹ کہنے والوں کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو فور دا ٹائم بین وہ کچھ ریلیکس حاصل کر لیں، عمران خان سب سرنڈر کر کے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، پھر لڑائی کو طویل کیا جائے گا. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ مشورے دے رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے رہیں گے تو وہ ہیرو بنے رہیں گے، اور اسی کی وجہ سے ان کا گراف اوپر جاتا رہے گا. پاکستان میں تو صورتحال اس وقت چونکہ بہت ڈفرینٹ ہوئی ہوئی ہے، یہاں کے عوام کی، یہاں کے کارکنوں کی، اور جو کارکن بہت زیادہ سر چڑھ کر بولتے تھے، عمران خان کی حمایت میں بات کرتے تھے، آج وہ بڑے خاموش اور بیک بینچز پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت کہ ایک حد تک ایگریسو موڈ میں عمران پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، اور اس میں زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو پی ٹی آئی میں شامل وہ طبقہ ہے جو صرف آسائشات کی زندگی کو زیادہ بہتر جنہوں نے گزاری ہے، تکالیف انہوں نے نہیں دیکھی، سیاسی تکالیف انہوں نے نہیں دیکھی، تو وہ لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بہت عرصے تک ساتھ رہے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے صرف انہی سیاسی تکالیف کی وجہ سے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور انہی لوگوں نے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور وہ صرف وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی والی پوزیشن ہے. اب جو لوگ فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو جس سے کہنا چاہیے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں والی صورتحال ہے، کہ ان کا موقف کلیئر نہیں ہوتا کہ آیا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. چاہے آپ بیرسٹر گور کو لے لیجئے، یا سلمان اکرم راجہ کو لے لیجئے، یا عمر ایوب صاحب کو لے لیجئے، ان تمام کا ایک تو جب یہ لوگ کسی چیز پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ میں ان لوگوں کی کوئی ایکولیٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان تینوں کا الگ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے. جو اس وقت فرنٹ پہ ایز لیڈر تحریک انصاف کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے آپس کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پارٹی کا جو ایکچوئل موقف ہے اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے. انڈیویجول کا گیمز چل رہا ہے اس وقت تحریک انصاف میں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور کسی حد تک علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات بھی تحریک انصاف کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب اتنا ایگریسو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا، حکومت کیا، وہ پہلے سے اپنے کان کھڑے کر لیتی ہے، اور کسی بھی ایکشن سے پہلے حکومت کا ریئیکشن آ جاتا ہے. گزشتہ 2-3 مہینے اسلام آباد بہت آنا جانا ہوا، تو ایسا لگا کہ اسلام آباد جو ہے اس وقت ایک قید کی صورتحال میں، تمام راستے بند، کنٹینرز لگے ہوئے، کیونکہ کسی بھی وقت ان کی کال کا انتظار ہوتا تھا. اب 24 نومبر آ رہی ہے، 24 نومبر کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فائنل کال دیے. تحریک انصاف کے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فائنل کال دیے کہ اس دن جو ہے بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اس دن پر تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے، ان کو کس طرف سے، کہاں سے کوئی ایسا اشارہ ملا ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ کا اعلان کیا گیا، بہت شارٹ نوٹس پہ تاریخ کا اعلان کیا گیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں احتجاج میں، اور صورتحال کچھ ان کی بہتری کی طرف آ جاتی ہے، تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ہو سکے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی قسم کے سیاسی ڈائلاگس کی طرف راضی نہیں ہیں. تو ابھی تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے، نہ حکومت سے، کسی قسم کے بھی مذاکرات پر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب آئینی ترامیم ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب اسٹینڈ لیا تھا، تو تحریک انصاف کو جن کلاس پر ڈاؤٹ تھا کہ یہ کلاس کو ختم ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان نے، اور وہ کلاس جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل پرسن جو ہے وہ کلاس ٹھیک نہیں تھی. کوئی بھی سیاسی شخص جو ہے وہ اس کو سمجھتا تھا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے مدبرانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انہوں نے ان کلاس کو ختم کروایا، اور تحریک انصاف سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے بعد ضرور ووٹ کیجیے گا، تاکہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پھر ایک ایسا کوئی آئین پاس ہو جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں. لیکن تحریک انصاف نے وہ ایک غفلت کی، اس میں ان ووٹنگ میں شریک نہ ہو کر. تو اب جو 26ویں ترمیم کے بعد جو 27ویں ترمیم کا ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اوپر، تو وہ بھی ایک خطرناک اشارہ ہے تحریک انصاف کے لیے. اور اب تحریک انصاف کا مستقبل کا تعین یہ آئندہ 2-3 مہینوں میں طے ہو جائے گا کہ آیا اگر 27ویں ترمیم کی اپروو ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے. اور اگر
عمران خان صاحب اور ان کے لیڈرز جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے ساتھ مذاکرات پر آ جاتے ہیں تو شاید تحریک انصاف کی کچھ بقا ہو جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔